ہمارا ایک مشن ہے، ہم ایک نوکری کرتے پھرتے ہیں۔ ہم ایک نوکری میں ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو، مالکوں نے آپ کو نوکری دے رکھی ہے، اس نوکری کو برباد کیوں کرتے ہو؟ اتنی بڑی نعمت، اس کو ہاتھ سے کیوں جانے دیتے ہو؟ کتنا بدبخت ہوگا وہ نوکر جسے مالک نوکری دے اور وہ نوکری میں رہ کر بے وفائی کرے، بے وفائی کرے۔ جس کو مالک نوکری دے اور وہ نوکری میں ہو کر بے وفائی کرے، کتنا بدبخت ہوگا وہ نوکر۔ لہذا تربیت کی ابتدا، یہ تربیتی کیمپ ہے، میں نے اس کو مجلس لوجہ اللہ قرار دے دیا، یہ ٹائٹل دے دیا میں نے اس کو۔ یہ جو نوجوان بیٹے بیٹیاں ہیں ان کو دیواروں کو نہ خراب کریں، وہ خوبصورت گتے اگر ہو سکیں تو ایک کوئی اپنے شوق سے بڑے پیارے قلم کے ساتھ لکھ کر مجلس لوجہ اللہ خوبصورت لکھ کر ارد گرد لگا دیں، ہر ایک کی نگاہ پڑتی رہے، جب دیوار کو دیکھے اس کو میسج ملے مجلس لوجہ اللہ۔ مجلس کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ، ہم یہاں ملے بیٹھے ہیں لوجہ اللہ، سبق یاد ہوتا رہے۔ اس کو اچھی طرح اپنے شعور پر مرتسم کر لیں اور اس کے لیے نیت کو باندھ لیں کہ زندگی بھر یہ نیت ٹوٹنے نہ پائے، زندگی بھر یہ نیت بولیے ٹوٹنے نہ پائے۔ اور تیسری بات جو ختم کرنے کے لیے میں نے آغاز کیا تھا، نوکری کا ایک پوری آنا جانا بیٹھنا سننا ڈسکس کرنا، یہ سب کچھ ساری خدمت لوجہ اللہ، بولیے سارے حضر سب سفر سب محنتیں کیا لوجہ اللہ، بولیے لوجہ اللہ۔ اور اگر زندگی لوجہ اللہ ہو جائے تو میں نے بتایا کہ امت کے اسلامی فوجوں کے اسلامی سلطنتوں کے فتوحات کے معاملات امت کی گتھیاں نماز میں فاروق اعظم سلجھاتے تھے اور ان کا سلجھانا اللہ کی عبادت رہتا تھا۔ اگر ان کے نماز میں ان مسائل کا حل ہونا، اگر اس کو اللہ کی عبادت عین عبادت تصور نہ کریں تو ان کی نماز تو پھر نماز ہی نہ رہی، وہ تو عرش سے فرش پہ گر پڑی، وہ تو عرش سے فرش پہ گر پڑی، وہ تو فوج اور سلطنت کے اور معاملات ہی سوچتے ہیں، اللہ کی تو سوچتے نہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم۔ نہیں، ہم جیسوں کی کروڑوں نمازیں سیدنا فاروق اعظم کی ایک نماز کی گرد پر قربان ہوں، عبادت ہوں، ان صحابہ کرام کی عبادت پہ قربان ہماری عبادت ہے۔ مگر میں نے اس کا نقشہ بتایا ہے کہ امت کے مسائل حل کرتے الجھے ہوئے، اور کرم کیا جو نماز سے باہر جن کا حل نہ ملتا نماز کے اندر ان کا حل مل جاتا، کہ نماز میں داخل ہوتے تو دروازہ کھل جاتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ نماز میں داخل ہوتے تو ایک وہ دروازہ کھل جاتا جو نماز سے باہر نہیں کھلتا، وہ دوران عبادت کھلتا ہے، وہ دروازہ کھلتا، پھر اس دروازے سے حل اترتے۔ عطا کون کرتا حل؟ بولیے اللہ کرتا تھا، جس کی عبادت ہوتی تھی۔ تو یہ دنیا داری نہیں تھی، ان کا خیال گویا دنیا میں نہیں تھا، مسائل امت کے اس دنیا میں حل کرتے نماز میں، مگر یہ حل کرنا ان کا خیال اور دھیان دنیا میں نہیں تھا، وہ حل بھی کرتے اس زمین پر اور رہتے بھی فوق العرش، رہتے بھی فوق العرش۔ وجہ کیا تھی؟ وہ فنا لوجہ اللہ ہو گئے تھے، وہ لوجہ اللہ، یہ جو اخلاص ہے، خالصیت ہے اور مخلصیت ہے، لوجہ اللہیت ہے، وہ اس کے اندر فنا تھے، اس مقام پر تھے
کہ پھر وہ جہاں رہیں جو کچھ کریں، جہاں رہیں جو کچھ کریں، ان کا نزول نہیں ہوتا تھا اس جگہ سے، اترتے نہیں تھے، وہ وہیں رہتے تھے. ان کی زمین آسمان تھا، ان کا فرش ہی عرش تھا. تو لوجہ اللہ کو اتنا پختہ کریں. یہ ایک وظیفہ دیا ہے میں نے آپ کو. اب میں نے آپ کو بہت طریقے بتائے، اس کو پختہ کریں، محنت کریں، پختہ کریں، جما لیں. اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سب کچھ لوجہ اللہ. مجلس میں آنا، میٹنگ کرنا، تنظیم بنانا، کام کرنا، رات دن بھاگنا دوڑنا، سب کچھ بولیے، اونچا بولیے، پیچھے تک بولیے، لوجہ اللہ. ایسا اللہ کا جب لفظ بولیں عشق کے ساتھ بولیں، لوجہ اللہ. آنکھیں بند کر کے کہیں، اونچا کہیں، کیا؟ پھر کہیں لوجہ اللہ. مولا زبانوں سے کہلوانا میرا کام تھا، ان کے دلوں کو ایسا بنا دینا تیرا کام. تیرے سپرد ہے، یہ ہماری پونجی ہے، تیری پونجی، تیرے بندے، ان کو تو خالصتاً لوجہ اللہ کر دے. جو ٹیڑھ ہیں مولا تو ان کو دور فرما دے، جو ٹیڑھ ہے تو دور فرما دے. آج اس مجلس کے افتتاح سے پوری زندگی کے لیے ایک نئے چیپٹر کا آغاز کر دیں کہ اب آپ کی آج کے بعد زندگی لوجہ اللہ ہو گئی. کیا ہو گئی؟ لوجہ اللہ. اور لوجہ اللہ تو پہلے بھی تھے، مگر آج اس کا دھیان اور نیت بندھوا دی. اول دن سے تھے، مگر آج میں نے یہ سمجھایا کہ اب آپ نے دوسرا سٹیپ اس کی نیت کو باندھ لیا، شعور پہ لے آئے اس کو، لا شعور سے شعور تک لوجہ اللہ کی نیت چھا گئی، اور پھر اس نیت کو باندھ لیا. کیا کر لیا؟ اور اس نیت کو، لوجہ اللہ والی نیت کو باندھ کر اب حضور کی نوکری میں لگ جائیں. بس یہ تیسری بات آج کی. یہ کس کی نوکری ہے؟ پہلے نیت کہہ دی لوجہ اللہ، نیت کہہ دی لوجہ اللہ، اور اب نوکری کس کی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نوکری. بولیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نوکر. ہم حضور کے نوکر ہیں، محمد کے نوکر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم سب کون ہیں؟ پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے نوکر ہیں. بس یہ ہمارا منصب ہے. کیا کوئی قائد انقلاب کہیں، کوئی کارکن کہے، کوئی ناظم اعلیٰ، کوئی امیر تحریک کہے کسی کو، کوئی ناظم صاحب کہے، کوئی رکن کہے، کوئی نقیب کہے، کوئی معاون کہے، کوئی رکن. یہ ساری شناختیں ہیں جیسے قبیلوں کی شناختیں ہوتی ہیں، جیسے ماں باپ کی قبیلوں کی نسبوں کی شناختیں ہوتی ہیں، مگر یہ ساری شناختوں کو ملا کر ایک شناخت بنانا چاہیں تو ہم سب محمد کے نوکر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور کے نوکر ہیں. بس بولیے نا، اب آنکھیں بند کر کے یہ بھی کہیے اونچا، حضور کے نوکر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہیں؟ حضور علیہ السلام کے نوکر ہیں. ہم آپ کو کس نے نوکری دے رکھی ہے؟ آقا علیہ السلام نے نوکری دے رکھی. ہم حضور کی چاکری میں ہیں، حضور کی نوکری اور حضور کی چاکری میں ہیں. تو آج کے افتتاحی درس تربیت کا یہ تیسرا نقطہ ہے، آقا کی چاکری میں ہے. بس صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو سمجھ آئی کس کی نوکری میں ہے؟ بیٹیاں بہنیں بتائیں کس کی نوکری میں؟ کس کی؟ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری میں ہے، اور لوجہ اللہ کی نیت باندھ کر ہے. اب آخری بات، نوکر کی تعریف. بس نوکر کس کو کہتے ہیں؟ پنجابی میں ایک ضرب المثل ہے، پنجابی میں کہتے ہیں نوکر کی تے نخرا کی. بس ختم، یہ تعریف ہے نوکر.
کہتے ہیں نوکر کی بولیے تو نخرہ کی، سو جو نخرہ کرتا ہے وہ نوکر نہیں ہے. بس آج یہ فیصلہ سنا دیا میں نے. اب آپ کی مرضی، جو نخرہ کرتا ہے وہ بولیے نوکر نہیں ہے. اور جو آقا کا نوکر ہے وہ پھر کام میں نخرہ نہیں کرے گا. کہہ دیا جھاڑو دے دے. ناظمین سنیں، ناظمین سنیں، نائب ناظمین سنیں، قائدین سنیں. میں نے بہت باتیں زندگی کی ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو نہیں بتاتا اور بتانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، مگر معلوم نہیں کیوں اس وقت ایک بات دل میں آ گئی. دل میں آ گئی ایک بات، اب اسی لمحے شاید اس خیال سے آ گئی کہ آپ کو بتاؤں تاکہ آپ یہ جو ضرب لگانے والی بات ہے نوکر کی تے نخرہ کی، زندگی سے نخرے ختم کر دے. زندگی سے نخرے ختم کر دے. یہ جو میری کمر ہے، اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کی بولیے عزت کی قسم، یہ جو کمر کی تکلیف ہے، اس تکلیف کے آنے پر مجھے کسی اور سبب سے کوئی دکھ نہیں ہے سوائے ایک دکھ. ایک دکھ ہے مجھے، میں نے کبھی کسی کو نہیں بیان کیا. وہ بات شاید چند ایک دوستوں کو کہی مگر دکھ نہیں بیان کیا. میری زندگی کے کام چلتے ہیں، معمولات چلتے ہیں، مجھے کوئی دکھ نہیں ہے. پھر میں جھک نہیں نہ سکتا، اس تکلیف کی وجہ سے نیچے جھک نہیں سکتا. ٹھیک ہے، زندگی کا کوئی کام نہیں رکتا، چلتا ہے، مگر جو دکھ ہے ایک، کبھی کبھی خیال آتا ہے، رونا آتا ہے. جب یہ کمر کی تکلیف نہیں آئی تھی تو مدینہ پاک میں جاتا تھا تو رات کو جب میرے احباب سارے سو جاتے، اپنے کمروں میں سو جاتے تھے اور ہم ان کو فارغ کر دیتے تھے، دوست احباب رفقا گئے ہوئے سارے، تو پھر میں چپکے سے آ جاتا تھا. اور حضور کے شہر میں چونکہ لوگ حضور کے دیدار کے لیے آتے ہیں دنیا بھر سے، ارد گرد ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں، تو رات کو تہجد کے وقت تک میں رات کو ٹوائلٹیں دھوتا تھا، جھک کر طہارت خانے دھوتا تھا، حضور کے مہمانوں کے ٹوائلٹ دھوتا تھا، اور بڑا مزہ آتا تھا. جب سے کمر کی تکلیف ہوئی ہے وہ مزہ جاتا رہا، وہ نعمت جاتی رہی، وہ نعمت جاتی رہی. نوکر کی نخرہ کی نوکری جو ہے، یہ کرم تھوڑا ہے کہ انہوں نے نوکری دی ہے. خدا کی قسم یہ بھی کچھ نہیں تھا، یہ بھی کچھ نہیں تھا. میری سمجھ میں نہیں، کاش اس سے زیادہ توفیق ہوتی تو میں اپنے سر کے بالوں سے دھوتا. کچھ نہیں، سمجھ نہیں، کچھ نہیں، وہ بھی کچھ نہیں نوکری کر سکتا. تعریف کیا ہے؟ جو نوکر ہے وہ نخرہ نہیں کرتا. ہم سب نوکر ہیں، بولیے ہم سب نوکر ہیں. ہم سب نوکر ہیں، سو نخرہ جائز ہے؟ جی نہیں ہے. حاجی سلیم صاحب یاد ہے مزہ کا عمل تھا کہ جی؟ حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے آپ کے مریدین میں سے کسی نے پوچھا، آپ کے مریدوں میں سے، حضرت آپ کو
عبدیت کے، بندگی کے آداب آپ نے کہاں سے سیکھے؟ بندگی کے آداب کہاں سے سیکھے؟ تو آپ کا دربار میں ایک نوکر تھا، آپ کا اس زمانے غلام ہوتے تھے نا، غلام، میں نوکر کے لفظ سے بیان کر رہا ہوں، غلام تھا، نوکر تھا، تو آپ نے اشارہ کیا کہ میں نے یہ ساری ولایت اور بندگی کے آداب اس نوکر سے سیکھے، اس نوکر سے سیکھے۔ کیسے؟ اس غلام سے کیسے سیکھے؟ فرمایا جب میں نے اس کو خریدا اور میرے دربار میں آیا تو میں نے کہا یہ غلام آیا ہے، نوکری کرے گا، تو 2-3 چیزیں اس سے پوچھ لیں۔ تو میں نے اسے پوچھا اس غلام سے، بتا تیرا نام کیا ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے مجھے کہا حضور جس نام سے چاہیں پکار لیں، جو چاہیں کہہ کے بلا لیں، جو چاہیں کہہ کے بلا لیں۔ تو میں نے پوچھا تمہارا نام کوئی نہیں؟ تو میں حضور غلاموں کا کوئی نام ہوتا ہے؟ غلام کا کوئی نام ہوتا ہے؟ ہائے 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 ہائے، غلام جو ہوئے، غلام جو تھے جی، غلام جو ہوئے تو نام کیسے؟ پھر میں نے پوچھا بیٹے بتاؤ تو کھانا کیا پسند کرتا ہے تاکہ باورچی سے کہہ دوں تجھے وہی پکا دیا کرے۔ اس نے کہا حضور جو چاہے دے دے، جو چاہے کھلا دے۔ فرمایا بیٹے تو کھانے میں کوئی پسند نہیں ہے، کوئی کھانا کھاتے؟ اس نے کہا حضور غلاموں کی کوئی پسند ہوتی؟ غلام کی کوئی پسند ہوتی؟ غلام جو ہو گئے بس، پسند کیسی؟ پھر پوچھا کوئی خواہش بتا دے۔ اس نے عرض کیا حضور جو آپ کی خواہش وہی میری خواہش، جو آپ کی خواہش وہی میری۔ تو کوئی اپنی خواہش کہتا نہیں، غلام کی کیا خواہش ہوگی؟ ہائے، اس نے ایک بات جو سمجھ لی تھی کہ غلام ہوں، ہائے ہائے، بس اس غلامی کے تصور نے اسے بندہ بنا دیا تھا اور بندگی کی ہائٹس پر، بلندیوں پر پہنچا دیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے تو اس غلام نے بندہ بنا دیا، اور اس دن رو پڑے، چیخ نکلی، رو پڑی، ابراہیم بن ادہم یہ تیرا غلام ہے اور اس کے آداب کا عالم یہ ہے، اور تو بھی کسی مالک کا غلام ہے، کبھی تو نے سوچا کہ تیرے نخروں کا عالم کیا ہے؟ سو آج اس تیسرے نقطے میں جو نخرہ ہے اس کو ذبح کرنا ہے۔ بولیے ذبح کرتے ہیں؟ آپ ذبح کرتی ہیں یا نہیں؟ اگر نخرہ ذبح ہو جائے تو پھر کوئی لڑائی ہوگی؟ بولیے، کوئی ناراضگی، کوئی غصہ، کوئی روٹھ جانا؟ نوکر روٹھتے ہیں؟ ہائے ہائے، نوکر روٹھتے ہیں؟ مالک تو روٹھتے ہیں، مالک تو روٹھتے ہیں، کبھی نوکر بھی روٹھا دیکھا ہے؟ ہم کیسے نوکر ہیں؟ ناراض ہوتے ہیں، روٹھتے ہیں، کام چھوڑ دیتے ہیں۔ نوکر کام چھوڑتے ہیں؟ نخرہ مٹا دیں اور نوکری کو اجاگر کر لیں۔ ہم سب غلام ہیں، سب نوکر ہیں، سب نوکر ہیں۔ بس آج میں نے جو مضمون میرے ذہن میں تھا وہ تو میں شروع ہی نہیں کیا، ذہن سے اتر گیا، حدیث مکمل کرتا ہوں۔ اور چونکہ درمیان میں لوجہ اللہ سے ایک نئی رت آ گئی، تربیت کی ایک لہر آ گئی خیال کی، تو میں نے کہا اس مضمون کو 3 نکات میں سمجھا دوں بس۔ تو جب مجلس ختم ہوتی ہے اللہ کے ذکر والوں کی تو ملائکہ اللہ کے حضور پیش ہوتے، تو اللہ پاک پوچھتا ہے من این جئتم، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا وہو اعلم، پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ اور حضور علیہ السلام نے ساتھ ہی فرمایا حالانکہ وہ خود جانتا ہے کہاں سے آئے۔
تو بتانا یہ چاہتا ہوں جن لوگوں کی یہ 3 چیزیں پکی ہو جائیں ان سے پھر اللہ پیار کرتا ہے. ان سے پھر اللہ، جو لوگ اٹھنا بیٹھنا سارا کام لوجہ اللہ ہو جائے اور یہ نیت ان کی بندھ جائے، پھر چھوٹے نہیں ٹوٹے نہیں اور ہر وقت نوکری میں رہیں، ہر وقت نوکری میں چاکری میں رہیں، تو پھر اللہ ان سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے. اور جب محبت کرے کئی لوگوں سے تو اللہ پاک کا منشا یہ ہوتا ہے کہ ان کی بات کسی نہ طریقے سے اس کی مجلس میں کسی نہ کسی طریقے سے ان کا ذکر چھیڑتا رہے. جیسے اس کے عاشق اس کا ذکر چھیڑتے رہتے ہیں، کسی نہ کسی بہانے گھما پھرا کے یار کی کوئی بات کر لیتے ہیں، ادھر سے گھما پھرا کے تان یار کی بات پہ توڑتے ہیں، کسی نہ کسی بہانے مولا کی بات کر لیتے ہیں. تو اللہ پاک بھی ایسا کرتا ہے، کوئی کسی نہ کسی بہانے وہ کہتا ہے کہ ان کی بات ہو جائے، پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے. تو پوچھتا ہے من این جئتم، بتائیں تو گے نا بھی مولا ان لوگوں کے پاس سے آئیں. وہ سننا چاہتا ہے ان لوگوں کی بات. کون لوگ؟ وہ لوگ. کون لوگ؟ وہ لوگ. من این جئتم، کہاں سے آئے ہو؟ ہائے وہ کہتے ہیں مولا اس مجلس سے آئے ہیں، فلاں مجلس سے آئے ہیں. قربان جاؤں مولا تیری محبتوں پر. پھر پوچھتا ہے وہ کیا کہہ رہے تھے، ہائے ہائے کیا کر رہے تھے، پوچھتا. آقا علیہ السلام نے فرمایا وَهُوَ عَالَمٌ، اسے سارا کچھ خود پتہ ہے، مگر اس مجلس میں ان کی زبان سے سننا چاہتا ہے. جدھر سے آئے ہو وہ کیا کر رہے تھے؟ باری تعالیٰ تیرا ذکر کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے. پھر پوچھتا اچھا کیا کہتے تھے میری یاد میں؟ ہائے 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 ہائے، بڑے حظ کی بات ہے. میری یاد میں جب میرا ذکر کرتے تھے تو کیا کہہ رہے تھے، کیا کہتے تھے؟ یہ دوسرا سوال، کیا کہتے تھے؟ باری تعالیٰ یہ کہتے تھے. پھر وہ تیسرا سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ ذرا چشم تصور میں لائے نا، جب وہ مجلس میں یہ سوال پوچھ رہا ہوگا تو اس مجلس کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے مولا دیکھا تو نہیں، تجھے دیکھا تو نہیں. تو فرمایا بن دیکھے یہ حال ہے، بن دیکھے یہ حال. تو فرماتا ہے اگر بن دیکھے یہ حال ہے تو بتاؤ مجھے دیکھ لیں تو حال کیا ہوگا؟ اگر دیکھ لیں تو حال کیا ہو؟ بن دیکھے ہیں وہ کہ شعر بھی ہے، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، ہائے ہائے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ ہائے 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 ہائے. تو یہ اللہ پاک فرماتا ہے پھر ان کا دیکھ لیں تو کیا عالم ہوگا. اس کے بعد جب مجلس ختم ہونے لگتی تو اللہ پاک فرماتا ہے تمام فرشتوں کو سن لو، گواہ ہو جاؤ، جن کی مجلس سے آئے ہو اور جن کی بات تم نے سنائی ہے، گواہ ہو جاؤ میں نے ان تمام اہل مجلس کو بخش دیا، تمام اہل مجلس کو بخش دیا، تمام اہل مجلس کو بخش دیا. سبحان اللہ، گواہ بنا دیا. پھر ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، کوئی نقیب کھڑا ہوتا ہے وہاں بھی، نگران، کہتا ہے باری تعالیٰ کچھ لوگ تو جمعہ پڑھنے آئے تھے، بات یہاں سے شروع کی تھی، اور وہ کیمپ کے لیے نہیں آئے تھے، وہ اس 3 روزہ مجلس کے لیے 3 روز بیٹھ کر تجھے یاد کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، جمعہ پڑھنے آئے تھے. ان کو پتہ چلا کہ بعد میں خطاب ہوگا، بس وہ خطاب کے لیے بیٹھ گئے اور اس کے بعد گھر چلے گئے، خطاب کے لیے بیٹھ گئے. وہ جو لوگ اس مجلس میں بیٹھے تھے فرمایا ان میں کچھ ایک آدمی یہ بھی تھا، وہ سبزی لینے جا رہا تھا، ویسے
انما جاء لحاجۃ کے لفظ آتے ہیں، کسی کام کے لیے گزرا، وہاں کام کے لیے گزرا، میں نے کام کو سبزی بنا دیا۔ آلو گوشت خریدنے جا رہا تھا، مہینے کا سودا سوتر لینے جا رہا تھا، کوئی حساب کتاب تھا، کمانڈر عبدالعزیز صاحب نے اس کو بلایا تھا، تمہارے بچوں کی فیسیں نہیں ادا ہوئی، آؤ حساب چکا جاؤ۔ جی ایم ملک صاحب نے کہا تھا کہ آؤ ذرا تنظیمی رپورٹ دے جاؤ، اپنے کام سے آیا تھا، اس کے کان میں آواز پڑی کہ یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا، اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کیا ہو رہی ہیں؟ کیا کہیں نا، اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ بھی بیٹھ گیا، چلو یار میں بھی تھوڑی دیر بیٹھ کے سن لیتا ہوں۔ تو ایسے لوگ بھی کچھ بیٹھے تھے، تو باری تعالیٰ وہ بھی بخشے گئے۔ تو اللہ پاک فرمایا ہاں وہ بھی بخشے گئے، ہاں وہ بھی بخشے گئے۔ کیوں؟ کہ اس مجلس میں بیٹھنے والے ایسے خوش بخت ہیں کہ جو ان کا ہم نشیں ہو جائے وہ بھی بدبخت نہیں رہتا، اس کے بھی بخت جاگ پڑتے ہیں، سو ان کی بخشش کے ساتھ وہ بھی تر گئے، بخشے گئے۔ تو جمعے کے لیے آنے والے اور خطاب کے لیے بیٹھ جانے والے بھی اسی لسٹ میں آ گئے۔ اب ان کی مرضی وہ گھر چلے جائیں، مرضی روز آتے رہیں، آتے رہیں جاتے رہیں، آتے رہیں جاتے رہیں، آنا جانا لگا رہے گا، آنا جانا لگا رہے گا تو لگ جائے گی، آنا جانا لگا رہے گا تو کیا لگ جائے گی۔ بھئی میں تو کچھ نہیں، بس یہ لگانے کے لیے ہی آیا ہوں، اور وہی چاہتا ہوں کچھ لگ جائے، وہ چاہتا ہوں کچھ بولیے لگ جائے۔ آپ کی لگ گئی، ہماری تو پتہ نہیں لگی یا نہیں لگی، آپ کی لگ گئی تو آپ کے لگنے سے شاید ہماری دوزخ کوئی ٹھنڈی ہو جائے۔ جب گھسیٹ کے دوزخ میں اگر اعمال کی پرسش ہو گئی، حساب و کتاب ہو گیا، اور اس کے فضل نے فضل نہ کیا اور شاید گھسیٹ کے دوزخ میں پھینکنے لگے، تو آپ میں سے ممکن ہے اسی طرح فرشتے کی طرح کوئی کھڑا ہو جائے، باری تعالیٰ مجھے جو تو نے ادھر بھیج دیا جنت میں یہ کہہ کر کہ یہ لگی والوں میں ہیں، تو میری تو پہلے نہیں لگی تھی، انہوں نے ہی یہ لگانے کی بات بتائی تھی، تو ان کی وجہ سے لگ گئی تھی، تو اس کو بھی بخش دے، شاید آپ کی سفارش سے ہماری بھی معافی ہو جائے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں آپ کو ایمان میں برکت دے، اور یہ جو تینوں چیزیں آج میں نے سمجھائی ہیں اللہ پاک ان میں پختگی عطا کر دے، اور آج سے اس شعور کے ساتھ زندگی اور مشن کا ایک نیا سفر آپ کا شروع کر دے۔ یہ مقصد تربیت ہے۔ اصل میرا آج کا جو خیال تھا وہ تھا تربیت کا مقصد یا تربیت کی اہمیت کو، میں پھر انشاءاللہ اگلے موضوعات میں کہیں اس کو سمیٹ لوں گا، مگر آج یہ بات ہو گئی تو یہ بھی اسی کا ایک مقصد ہی ہو گیا بنیادی۔ تو افتتاح ہو گیا آج کیا مجلس کا، تربیتی کیمپ کا مجلس کا افتتاح ہو گیا، کس سے؟ لوجہ اللہ سے، اور نیت کے باندھ لینے سے، اور نوکری میں لگ جانے سے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، اپنے معمولات پورے دھیان سے، اہتمام سے، پابندی سے نبھائیں، محنت کریں، اور قائدین، آپ کے رفقا، آپ کے ساتھی، آپ کے احباب، آپ کے بھائی جو کچھ آپ کو دیں انہیں اچھی طرح لیں، قبول کریں، ہضم کریں، سنبھالیں، اور خوب تیار ہو کے جائیں تاکہ 3 دن کے بعد جائیں تو نوکری اچھی کر سکیں، نوکری اچھی کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہزار چشمے تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، ہزار چشمے تیرے سنگ راہ سے